في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہے، عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور جدھر چاہیں گے اس میں سے آسانی سے نہریں نکال لے جائیں گے۔ بھی سیراب کرتے ہیں، اس کا بیان سورہ الدہر میں کہا۔ قرآن مجید نے کہا سورہ الدہر کی آیت نمبر 5، ارشاد فرمایا ان الابرار، یہ انہی اہل اللہ کی بات ہو رہی ہے جو طریقت میں استقامت والے ہو گئے، صاحبان استقامت ہی ابرار ہیں۔ فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، بے شک مخلص اطاعت گزار لوگ جو مرتبہ احسان پر فائز ہوں گے، جو صاحبان طریقت و استقامت ہوں گے، ابرار ہوں گے، فرمایا انہیں شراب طہور کے جام بھر بھر کے پلائے جائیں گے، جام، اور ایسے جام بھر کے پلائے جائیں گے مزاجھا کافورا، جن کی خوشبو، جس شراب کافور کی خوشبو، رنگت، ہائے ہائے ہائے، اور لذت بڑھانے کے لیے اس میں تھوڑی سی کافور کی آمیزش کر دی جائے گی، کافور کے قطرے گرا دیے جائیں گے اس کی رنگت کو نکھارنے کے لیے، اس کی خوشبو کو بڑھانے کے لیے، ارے اس کی لذت بڑھانے کے لیے تھوڑا سا حصہ کافور کا بھی ڈال دیا جائے گا شراب طہور میں، مگر وہ خود پئیں گے، وہ خود پئیں گے۔ اب سوال ہوا کہ یہ کافور کون سا چشمہ ہے؟ کافور کیا ہے؟ شراب طہور تو ہوئی طہور جو اہل جنت پئیں گے، جو اہل جنت پئیں گے۔ ارے یہ کافور کہاں سے آ گئی جس کے چند قطرے شراب طہور کے جام میں ملائے جا رہے ہیں؟ یہ درجے بتا رہا ہوں کہ اہل شریعت، اہل طریقت، اہل معرفت، اہل حقیقت، اہل شریعت، پھر اہل تزکیہ، اہل احسان، کس طرح درجہ ہوتا ہے ایمان کا، پھر تقویٰ کا، پھر احسان کا، اور سلے کس طرح بدلتے ہیں، مرتبے کیسے بدلتے ہیں، اور اللہ کے انعامات کس طرح بدلتے ہیں۔ فرمایا شراب طہور میں جس کافور کے قطرے ملائے جائیں گے وہ کافور ایک خود چشمہ ہے، عینن یشرب بہا عباد اللہ، وہ اللہ کے جو خاص بندے ہوں گے وہ شراب، وہ چشمہ کافور سے پیا کریں گے۔ عام جنتی شراب طہور پیا کریں گے۔ ارے ظاہری اعمال کے پیچھے جانے والوں اور فقط احکام شریعت تک رک جانے والوں اور فقط ظاہر شریعت پر تمسک اختیار کرنے والوں اور آگے طریقت و احسان کی منزلوں سے آگاہ نہ ہونے والوں، اگر جنت نصیب ہو گئی تو جنتی صرف شراب طہور کے جام پئیں گے۔ تو شراب طہور تو ملی ہر جنتی کو، تو قرآن کہتا اس سے اوپر ایک اور چشمہ بھی ہے، اور اس چشمہ کا نام چشمہ کافور ہے، اور وہ چشمہ کافور اس سے کون پیے گا؟ عباد اللہ، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، عاشق لوگ، وہ شراب طہور نہیں پئیں گے، وہ چشمہ کافور سے پئیں گے۔ عام جنتی طہور پیے گا، شراب طہور، اور جو صالحین اور اولیاء ہوں گے وہ طہور سے بڑھ کر شراب کافور، چشمہ کافور سے پئیں گے۔ تو باری تعالیٰ کیا وہ خود ہی پئیں گے؟ کیا پی پی کر خود ہی سیراب ہوں گے، یا ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ اپنے متوسلین کو، محبت کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو، برادران طریقت کو، اپنے پیروکاروں کو
اپنی اتباع اور اطاعت کرنے والوں کو اور اپنی نیکی کی راہ بتائے ہوئے پر چلنے والوں کو، کیا ان کو بھی سیراب کر سکیں گے؟ قرآن نے کہا یہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں یہ صرف شراب کافور سے پیئیں گے نہیں، یہ چشمہ کافور کے مالک بنا دیے جائیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، اور ایسے مالک ہوں گے کہ جنت میں جہاں جانا چاہیں گے انگلی سے اشارہ کریں گے اور کافور کا چشمہ ان کے انگلی کے اشارے سے ساتھ ساتھ چلے گا۔ جنت میں جدھر جائیں گے چشمے ساتھ جائیں گے، اور جو لوگ ان کے متوسل ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی راہ پر چلتے ہیں مگر عمل میں ان جیسے نہیں، اور ان کی طرح آ کر چشمہ کافور سے پی نہیں سکتے، نیچے رہتے ہیں، وہ نہیں آ سکتے اوپر، یہ انہیں پلانے کے لیے چشمے ان کی منزلوں پر لے جائیں گے، جا رہتے ہیں انگلی کے اشارے سے یفجرونہا تفجیرا۔ کہ جو تو صاحبان شریعت ہوں گے اور شریعت پر استقامت کے ساتھ رہے ہوں گے، اللہ رب العزت انہیں پیاسا نہیں رکھے گا، پیاس بجھا دے گا۔ اور جو شریعت کا دامن تھام کر آگے بڑھ کر صاحبان طریقت ہوں گے، سورہ الجن کی آیت نمبر 16 کے مطابق، اور طریقت پر استقامت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، تو اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ ان کی پیاس بجھائے گا بلکہ اتنا دے گا کہ انہیں سیراب کر دے گا۔ یہ سیراب ہونے والے لوگ، ان کو قرآن وہاں صاحبان طریقت کہتا ہے اور سورہ الدہر میں ان کو الابرار کہتا ہے۔ یہ اصطلاحات ہیں قرآن کی۔ الابرار کہتا ہے کہ وہ الابرار سیراب کیے جائیں گے، ہر جنتی شراب طہور پیے گا، مگر جو صاحبان طریقت اور صاحبان استقامت بلند درجے میں چلے گئے وہ شراب طہور نہیں پیے گے، وہ چشمہ کافور سے براہ راست پیئیں گے۔ جس چشمہ کافور، شراب کافور کے چند قطرے جنتیوں کے جام میں ملا دیے جائیں گے تاکہ وہ بھی لذت لے لیں۔ یہ چشمہ کافور کے مالک ہوں گے، ابرار وارث ہوں گے۔ اور کیسے وارث ہوں گے؟ عینن یشرب بہا عباد اللہ، خود تو اسی میں سے پیا کریں گے، لیکن عالم یہ ہوگا کہ جو عمر بھر ان کے ساتھ وابستہ رہے، ان کے پیروکار رہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہے، مخلص رہے، ان کی محبت سے تمسک رکھا اور اتباع کے ساتھ تمسک رکھا، تو فرمایا یفجرونہا تفجیرا۔ وہ ان کے تعلق والے جو خود اپنے عمل کی وجہ سے جنت کی جو الاٹمنٹ ہوگی وہ ہوگی عمل کے حساب سے۔ یاد رکھ لیں، جنت کی منزلوں کی جو الاٹمنٹ ہے، درجہ بندی، جنت کے اندر کہہ رہا ہوں، منزلوں کی درجہ بندی اعمال کے حساب سے ہوگی۔ اب وہ جو عمل میں نیچے رہ گئے اور جام طہور تو مل رہا ہے مگر شراب کافور نہیں ملتی، جس درجے پہ چشمہ کافور ہیں، چشمہ کافور، وہاں نہیں جا سکتے، وہاں ان کے شیخ ہیں، وہاں اولیاء ابرار ہیں، ان کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی۔ فرمایا یفجرونہا تفجیرا۔ اللہ پاک ابرار سے فرمائے گا کہ تمہیں صرف سیراب نہیں کیا بلکہ چشمہ کافور کا مالک بنا دیا ہے۔ اب وہ تمہارے متعلق جو تمہارے سچے پیروکار رہے زندگی میں، وہ چونکہ خود اس درجے تک تو جنت میں اوپر نہیں آ سکتے، اوپر کی منزل، مگر تم جہاں جانا چاہو تم پر کوئی پابندی نہیں، لہذا یفجرونہا تفجیرا۔ وہ ان کی منزلوں اور رہائش گاہوں اور ان کے الاٹمنٹس کی طرف جائیں گے اور انگلی سے اشارہ کریں گے، جن جن کو پلانا چاہیں گے، جو از خود حقدار نہ تھے، شراب کافور کی از خود حقدار نہ تھے، یہ چاہیں گے ان کو پلانا۔ یفجرونہا تفجیرا، یہ انگلی سے اشارہ کریں گے، چشمہ کافور ان کے اشارے کے ساتھ ساتھ چلے گا، اور جہاں جہاں جس کو پلانا چاہیں گے جنت میں پلا کے پھر چشمے کو واپس لے آئیں گے، تو چشمے ان کے اشاروں سے گھومتے پھریں گے۔ یہ شراب کافور ان کو ملے گی، یہ ابرار ہوئے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جس طرح جو نیچے لوگ تھے جنتی،
ان کی شراب طہور میں چشمہ کافور کی شراب کے قطرے ملا دیے تھے. پھر جب ابرار ہو گئے یہ، تو ان ابرار میں یہ کافور پینے والے ہوئے کافور، اور ان کی شراب کافور میں قرآن کہتا ہے زنجبیل کے قطرے ملا دیے جائیں گے. آپ درجہ بندیاں دیکھیں، یہی درجے تو تصوف میں بتائے جاتے ہیں، اور کیا ہے؟ یہ سارا قرآن ہے. ہم نے اس کو پڑھ کے نہیں دیکھا، سمجھ کے نہیں دیکھا. عام جنتی کی شراب طہور میں کافور کے قطرے ملائے، ابرار نے خالص شراب کافور پی اور جن کو چاہا پلا دی. اب ابرار نے جب شراب کافور پی تو جب انہوں نے جام بھرے چشمہ کافور سے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی شراب کافور میں زنجبیل کے قطرے ملا دیے جائیں گے. اس کا مطلب ہے ان سے اوپر بھی کچھ ہیں، کہ ان سے اوپر بھی ہیں. زنجبیل کے قطرے ملا دیے جائیں گے، اور وہ ان کے خدام چاندی کے برتن، شیشے کے گلاس لیے پھرتے ہوں گے، اور وہ اس کے ساتھ بھر بھر کے دیں گے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، آیت نمبر 17. اور انہیں وہاں پھر ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی. عام جنتیوں کی شراب طہور میں کافور کی آمیزش تھی، ان کی شراب کافور میں اور طہور میں زنجبیل کی آمیزش ہے. پھر پوچھا باری تعالیٰ تو زنجبیل کیا ہے؟ زنجبیل کیا ہے پوچھا تو فرمایا جس طرح کافور چشمہ تھا ابرار کے لیے جہاں سے ابرار پیتے تھے، فرمایا عینن فیہا تسمى سلسبیلا، زنجبیل اس جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے، چشمہ جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے. سلسبیل رکھا گیا ہے، یہ وہ چشمہ ہے. اور قرآن مجید نے آگے چل کے فرمایا ایک اور مقام پر اگلی آیت اگلی صورت میں کہ وہ زنجبیل سے براہ راست پینے والے بھی ہوں گے. خالص ابرار کو زنجبیل کے قطرے ملائے جائیں گے، اور خالص چشمہ سلسبیل سے پینے والے شراب زنجبیل وہ مقربون ہوں گے، اولیاء مقربین ہوں گے. تو وہ خود بھی پئیں گے اور جن کو چاہیں گے ان کو بھی پلائیں گے. اور یہ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جن کے لیے کہا کہ اگر طریقت پہ ثابت قدم رہیں اور طریقت کی راہ پر استقامت سے رہیں تو ہم سیراب کر دیں گے.